بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ نماز کے مکروہات کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ملاحظہ فرمائے، کسی تصویر کا سر کٹا ہوا ہو یا پھر اس کا سر ہی نہ ہو تو پھر وہ تصویر نہیں کہلائے گی۔ یعنی کوئی بھی تصویر ہو جس کا ہیڈ نہ ہو، سر نہ ہو، یا پھر سر کٹا ہوا ہو تو وہ تصویر نہیں کہلائے گی۔ جس کو تصویر کہا گیا ہے پچھلے اسباق میں، وہ یہ جو جن کا سر کٹا ہوا ہو یا پھر سر ہی نہ ہو تو وہ یہ چیزیں ان تصاویر کے زمرے میں شامل نہیں ہوں گی۔ تصویر، کیونکہ ایسے تصویروں کی عبادت نہیں کی جاتی ہے جن کا سر کٹا ہوا ہو یا پھر ان کا سر ہی نہ ہو، کیونکہ جیسے چراغ کے سامنے نماز پڑھنے سے نماز مکروہ نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی کٹے ہوئے سر یا پھر اس کا سر ہی نہ ہو، ایسے تصویر کے سامنے نماز پڑھنے سے بھی نماز مکروہ نہیں ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے کسی چراغ کے سامنے یا ہیٹر کے سامنے یا آگ کے سامنے، تو جیسے اس کی نماز ہو جائے گی بلا کسی کراہت کے، اسی طرح اس شخص کی بھی نماز ہو جائے گی جو کسی ایسے تصویر کے سامنے نماز پڑھ رہا ہو جس کا سر ہی نہ ہو یا پھر اس کا سر کٹا ہوا ہو، کیونکہ ایسے تصویروں کی عبادت نہیں کی جاتی ہے۔ تو عبادت کا جب پہلو ہٹ گیا کہ ان تصاویر کی عبادت نہیں کی جاتی ہے، تو پھر اگر یہ سامنے بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ بھی ہے کہ چراغ کے سامنے یا آگ کے سامنے نماز پڑھنے سے نماز مکروہ ہوتی ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے کہ آگ کی پرستش کی جاتی ہے، اس لیے آگ کے سامنے نماز پڑھنا مکروہ ہے، لیکن راجح قول کے مطابق یہ مکروہ نہیں ہے اور اسی پر فتویٰ ہے۔ بعض علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آگ کے سامنے یا ہیٹر کے سامنے نماز پڑھتا ہے تو پھر یہ نماز مکروہ ہوگی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ آگ کی چونکہ پرستش کی جاتی ہے، اس لیے اس میں آگ کی پرستش کا شبہہ ہے، اس لیے اگر کوئی شخص آگ کے سامنے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز مکروہ تحریمی ہوگی۔ لیکن راجح قول کے مطابق اور اسی پر فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ نماز بغیر کسی کراہت کی ہو جائے گی۔ کسی پردے پر تصویر ہو تو بھی نماز مکروہ ہوتی ہے، کیونکہ اس میں تصویر کی تعظیم ہے۔ مثلاً کسی پردے پر تصویر ہو، آپ کے سامنے ہو یا پھر آپ کے محاذات میں دائیں یا بائیں جانب ہو، تو بھی نماز کراہت سے خالی نہیں ہوتی ہے، نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے۔ تصویر اگر سامنے ہو تو سب سے زیادہ کراہت ہوتی ہے، اور سر کے اوپر ہے تو پھر اس سے کم، پھر اسی طریقے سے سیکوینس سے کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ یعنی سب سے زیادہ نماز مکروہ تب ہوتی ہے جب تصویر آپ کے بالکل سامنے ہو قبلہ کے جانب، اور اس سے کم کراہت کب ہوتی ہے جب آپ کے سر کے اوپر تصویر ہو۔ پھر اسی طرح اس سے کم کراہت کب ہوتی ہے جب تصویر آپ کے دائیں جانب ہو۔ پھر اس سے کم کب کراہت ہوتی ہے جب تصویر آپ کے بائیں جانب ہو۔ اسی طرح سب سے کم کراہت ہوتی ہے جب تصویر آپ کے پیچھے کے جانب ہو۔ تصویر اگر کپڑے پر ہو تو بھی نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، کیونکہ یہ بندہ بت کا اٹھانے والا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے کپڑوں پر نماز پڑھ رہا ہے جن پر تصاویر ہیں ذی روح چیزوں کی، یعنی وہ چیزیں جن میں روح ہوتی ہیں، اور تصاویر سے مراد جن کا ہیڈ ہو، تو ایسے تصاویر اگر کپڑوں پر ہیں تو پھر اس سچویشن میں بھی نماز مکروہ تحریمی ہوگی، کیونکہ یہ شخص سمجھا جائے گا کہ یہ بتوں کو اٹھا رہا ہے۔ ان تمام صورتوں میں جن میں نماز مکروہ تحریمی تھی، نماز تو ہو جاتی ہے مگر اس کا اعادہ کرنا واجب ہوتا ہے۔ یعنی نماز کی فرضیت ساقط آپ کے ذمے سے ہو جائے گی، لیکن ان نمازوں کو پڑھ لینا واجب ہوتا ہے، اور وقت میں پڑھ لیں۔ اور جو
مکروہ چیزیں تھیں اس کو ترک کر کے پڑھیں۔ مثال کے طور پر آپ نے نماز پڑھی تھی تصویر کے سامنے تو نماز آپ کی مکروہ تحریمی ہوئی، تو پھر اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ دوبارہ نماز پڑھنا ہے اور وقت میں پڑھنا ہے، اور اس تصویر کو ہٹا دینا ہے اپنے سامنے سے، پھر نماز پڑھنا ہے۔ ایسے کراہت والی چیز دور ہو جائے گی اور آپ کی نماز بغیر کسی کراہت کے ادا ہوگی۔ غیر ذی روح کی تصویر مکروہ نہیں ہے کیونکہ ان کی عبادت نہیں کی جاتی۔ وہ چیزیں جن میں روح نہیں ہے جیسے درخت ہے اور کوئی چیز ہو گیا جن میں روح نہیں ہوتی ہے، انسان جانور اس سے مستثنی ہے کیونکہ ان میں روح ہوتی ہے، تو ویسے چیزوں کا تصاویر وہ تصاویر کے زمرے میں شامل نہیں ہے کیونکہ ان کی عبادت نہیں کی جاتی ہے۔ تو پھر اگر وہ سامنے ہوں یا پھر کپڑے پر ہوں تو پھر اس سچویشن میں نماز بغیر کسی کراہت کے ادا ہو جائے گی، نماز آپ کی مکمل ہو جائے گی۔